السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور عزیز ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مقدس ایام سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انہی مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ مشہور مفسر عماد الدین اسماعیل بن عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی بیت العزت میں ایک بارگی میں نازل فرمایا، اور وہاں سے زمین کی طرف وقفے وقفے سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ان دو آیات سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ رمضان مبارک کا اور قرآن سے خاص رشتہ ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کہ ان ایام میں قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کے ہر ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، اور ان ایام میں تو اس کا عمل، اس کا اجر کئی گنا بڑھ کر ملے گا۔ اور ہم سب جانتے ہیں، ایک مشہور حدیث بھی ہے کہ روزہ اور قرآن اللہ کے پاس اپنے پڑھنے والوں کی سفارش لے کر جائیں گے۔ روزہ کھائے گا، میں نے اس تمہارے بندے کو پورے دن کھانے پینے سے روکا۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو پورے رات میں جاگا رکھا اور یہ مجھے پڑھتا رہا، تو دونوں کی سفارش اللہ کے پاس قبول کی جائے گی۔ اور مسلمانوں، اس بات کو خاص طور پر دھیان میں رکھ لو، صرف قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، اس پر تدبر کرنا، اس کے معانی کو جاننے کی کوشش کرنا، علماء کے مجلسوں میں جانا، علماء کے بعد جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب تک ہم قرآن کو اپنی زندگی میں نہیں ڈالیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گی، تب تک ہمیں مکمل کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہماری مکمل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو، قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ میں صاف طور پر بتلانا چاہتا ہوں، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کا دل سکون سے بھرا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے دلوں میں اس طرح زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ نے فوراً پوچھا، یا اللہ کے رسول، بتائیے ہمیں کس طرح دل کو صاف کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دل کا سکون اور ہمارے دل کی پاکی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اور ہمیں قرآن کو تیز رفتار کے ساتھ پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو خوش الہانی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، تاکہ سننے والا سمجھ بھی سکے اور جو حرف پڑھ رہے ہیں وہ حرف بھی سمجھ میں آ جائے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حرف واضح ہو کر سنائی دیتا تھا۔ یہ ام سلمہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ مشہور عالم دین اور مفسر قرآن مولانا مودودی لکھتے ہیں، میں ان کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں، قرآن کریم کو تیز رواں دواں نہ پڑھو، بلکہ آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کے زبان سے ادا کرو، ایک ایک آیت پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم اور اس کو سمجھنے کی طرف اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی طرف چلا جائے۔ کہیں اللہ کی صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، تو کہیں رحمت کا بیان کیا جا رہا ہے تو ہمارا دل جذبات شکر سے لبریز ہو جائے، کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو ہمارے دل میں خوف طاری ہو، کہیں کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اور کسی چیز کو منع کیا جا رہا ہے تو وہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہو۔ تو صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی قرأت صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ
غور و فکر اور تدبر کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اور اس کی قرأت ہونی چاہیے۔ اب جب قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ عائشہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ماہر فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ جو قرآن کو پڑھتا ہو لیکن اٹکتا ہو، کن ذہن ہو، موٹی زبان والا ہو، مشکل محسوس ہو رہی ہو، تو اس کو بھی دگنا اجر ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن کو پڑھا کرو، وہ آپ کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ سے ہم کو صاف پتہ چلتا ہے۔ مگر جو بات میں ابھی آپ کو کہنے جا رہا ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ قرآن دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے، اسی طرح قرآن دنیا کی مظلوم ترین کتاب ہے۔ میں جو باتیں کہنے جا رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کہنے جا رہا ہوں، کڑوی بات ضرور ہے، مگر حقیقت ہے۔ مسلمانوں نے خود اس طرح سے حشر کیا ہے۔ مسلمانوں نے تو قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھا، مسلمانوں نے تو قرآن کو صرف تعویذ کے لیے سمجھا، مسلمانوں نے تو صرف قرآن کو قرآن خوانی کرنے کے لیے سمجھا، مسلمانوں نے صرف قرآن کو صرف الفاظ کو یاد کرنے کا مطلب سمجھا کہ قرآن کا ہم نے حق ادا کیا۔ افسوس ہوتا ہے، جو تراویحیں پڑھی جاتی ہے آس پاس کے علاقوں میں، اس طرح کی تیزی کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، سننے میں آتا ہے کہ 20 منٹ میں 20 رکعتیں مکمل ہوتی ہے، اور اس طرح سے تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں نہ کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ایک ویڈیو سن کر حیرت ہوئی کہ قرآن کی آیتوں کو ادھر سے ادھر جوڑا جا رہا ہے، ادھر سے ادھر جوڑا جا رہا ہے، صرف دنیا کے چند ٹھیکریاں کمانے کے لیے، چند روپیہ کمانے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج کل کے ماحول میں ایسا ہو رہا ہے، سن کر افسوس ہوتا ہے، تعجب بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے پڑھا جا رہا ہے، ان کو نہ تو اپنے آخرت کا خوف ہے، نہ موت کا خوف ہے۔ کس طرح سے، کس بے دردی کے ساتھ قرآن پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ کیا مجھے بتائیے کہ قرآن عمل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا قرآن کتاب ہدایت نہیں ہے؟ کیا قرآن کو صرف غلافوں میں اوڑھ کر الماریوں میں رکھنے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف جھوٹے قسمیں کھانے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف آپ کے جلسوں کو رونق بخشنے کے لیے آیا ہے؟ مجھے بتائیے، آج ہم نے قرآن کا کیا حشر کیا؟ مسلمانوں نے قرآن کو قرآن خوانی کی کتاب سمجھ لی، مردوں کی کتاب سمجھ لی۔ اتنا بڑا ظلم اس قرآن کے ساتھ کیا، اور زندہ لوگوں کے لیے قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ افسوس ہوتا ہے، آج جو ہم کو مار پڑ رہی ہے، جو کوڑے برسائے جا رہے ہیں، جو ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہے، اس کی صاف وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا۔ جس طرح اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، مسلمانوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج جو ذلت ہمیں مل رہی ہے، جو رسوائی مل رہی ہے، جو مار ہم پر پڑ رہی ہے، جو ظلم ہم پر ہو رہا ہے، تو صاف وجہ اس کی یہی ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، قرآن کو سیکھو، قرآن پڑھنے کے لیے شرماؤ مت۔ جس طرح دنیا کی دوسری چیز سیکھنے کے لیے، دوسرے علوم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی دوسری ضرورتوں کے لیے آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی، پھر قرآن کو سیکھنے کے لیے کیوں شرم محسوس کر رہے ہو؟ دنیا کی دوسری چیزوں کے لیے محتاج بن کر دنیا والوں کے پاس جاتے ہو، مگر قرآن کو سیکھنے کے لیے علماء کے پاس کیوں نہیں جانتے؟ اس کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، اور علماء موجود ہے، حفاظ موجود ہے، وہ آپ کو قرآن ضرور سکھائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن آپ کو نہیں سکھائیں گے، اور جو نہیں سکھائے گا وہ بھی ظالم ہوگا۔ لہٰذا سب سے پہلے میں میرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری ملت اسلامیہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔